جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم الطاف حسین حالی کی ایک نظم شعر کی طرف خطاب کو پڑھیں گے اور آخر میں اس کا فنی و فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 1857 عیسوی کا سال ایک ایسا سال ہے کہ یہ شعر و ادب کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری۔ الطاف حسین حالی، سر سید اور اس کے جو مزید رفیق تھے آزاد، ان لوگوں کا شعر سے تقاضا یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو اس نظم میں نظر آئے گی۔ سب سے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کے فنی و فکری جائزے کو پڑھیں گے۔ حالی کہتے ہیں کہ اے شعر سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی شعر کو انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ شعر کو کہتا ہے کہ آپ میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، تو شعر کو کہتا ہے کہ اے شعر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پہ حیب ہے جو نہ ہو دل گداز تو، سنت پہ ہو فرفتہ عالم اگر تمام، ہاں سادگی سے آئیو اپنی نباز تو۔ شعر سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہر ہے راستی کا اگر تیری ذات میں، تحسین روزگار سے ہے بے نیاز تو، حسن اپنا گر دکھا نہیں سکتا جہان کو، آپے کو دیکھ اور کر اپنے پہ ناز تو نے کیا ہے بحر حقیقت کو موج خیز، دھوکے کا غرق کرے گا جہاز تو، وہ دن گئے کہ جھوٹتا ایمان شاعری، قبلہ ہو اب ادھر تو نہ کیجو نماز تو، اہل نظر کی آنکھ میں رہنا ہے گر عزیز، جو بے بصر ہے ان سے نہ رکھ ساز باز تو، ناک اوپری دوا سے تیری گر چڑھائے لوگ، معذور جانو ان کو جو ہے چار ساز تو، چپ چاپ اپنے سچ سے کیے جا دلوں میں گر، اونچا ابھی نہ کر علم امتیاز تو، جو نابلد ہے ان کو بتا چور بن کے راہ، گر چاہتا ہے حضر کی عمر دراز تو، عزت کا بید ملک کی خدمت میں ہے چھپا، محمود جان آپ کو گر ہے ایاز تو، اے شعر راہ راست پہ تو جب کہ پڑھ لیا، اب راہ کے نہ دیکھ نشیب و فراز تو، کرنی ہے فتح گر نئی دنیا تو لے نکل، بیڑوں کا ساتھ چھوڑ کے اپنا جہاز تو، ہوتی ہے سچ کی قدر پہ بے قدریوں کے بعد، اس کے خلاف ہو تو سمجھ اس کو شاذ تو، جو قدرداں ہو اپنا اسے مغتنم سمجھ، حالی کو تجھ پہ ناز ہے کر اس پہ ناز تو۔ تو یہ نظم تھی۔ اب اس کا فنی و فکری جائزہ پڑھتے ہیں۔ حالی کی یہ نظم دراصل حالی کی اس فکر کی غمازی کرتی ہے جو کہ شاعری میں نئے اور بہتر اصولوں کو قائم کرنے پر مصر تھی۔ حالی شاعری میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پرانی روایات کی جگہ نئی اچھی اور بااصول روایات شاعری میں جگہ بنائے۔ اس نظم میں یہی بیان ہوا ہے کہ شعر کو سچائی کا آئینہ دار ہونا چاہیے اور جھوٹ اور کذب سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ شاعر کو چاہیے کہ راستی اور سچ کو اپنائے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اگرچہ یہ کام مشکل ہے اور لوگوں میں اس کی پذیرائی ملنا مشکل ہوتی ہے، مگر شاعر کو چاہیے کہ ناپسندیدگی اور ناقدری کی پرواہ نہ کرے۔ سچ اور سچائی کی عمر حضر ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے۔ اگرچہ راہ میں مشکلات بہت آتی ہے، نئی دنیا کی تخلیق اور حصول کے لیے پورے بیڑے کے ساتھ سفر کی بجائے اکیلے جہاز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حالی اس امر پر خوش ہیں اور خوش فہم ہے کہ اب شاعری سچائی کی بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے اور جھوٹ کا جہاز سمندر میں غرق ہونے والا ہے، کیونکہ نئے شاعر نے سچائی کے سمندر میں موجوں کا طوفان برپا کر دیا ہے اور حالی اس نئی تبدیلی کا شائق ہے اور داد دینے والا ہے۔ اس نظم کی ردیف تو ہے۔ اس نظم کے قوافی ساز باز، دل گداز، جہاز اور ایاز وغیرہ ہیں۔ گویا نظم کے اشعار کی بندش چست ہے اور یہ نظم پابند نظم کی عمدہ مثال ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔
انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.